اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب عزت مآب جناب محمد آصف شہزاد جماعتی صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس خیر کی اور خوشی کی خبر کو ان معزز مہمانوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں اور دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، انہماک اور توجہ اور شوق اور ذوق کے ساتھ ہمیں یہ قافلہ اور رواں دواں رکھنے میں اور زیادہ ہمیں ایک جذبات جو ہے وہ ہمارے برانگیختہ ہوں۔ تو میں آپ کی بھرپور تالیوں میں عزت مآب جناب محمد آصف شہزاد جماعتی صاحب۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لیس للانسان الا ما سعی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میں آج کی اس رزلٹ کی شاندار تقریب میں تشریف لانے والے تمام ہماری سکول کونسل کے معزز اراکین کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں سے اپنے بچوں کی اس خوشی کی تقریب میں شرکت کر کے ہمارے حوصلوں کو بھی بڑھایا۔ آپ سارے احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر شروع کیا تھا اور یہ ٹارگٹ تھا ہمارا کہ ہم نے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول وڈن کو کوشش کر کے ہائی تک پہنچانا۔ وہ ہمارے ٹیچرز کی بھرپور محنت تھی اور اس محنت کے نتیجے میں ہم نے 2019 میں، کیونکہ 2020 اور 21 دو سال کورونا کی وجہ سے امتحانات نہیں ہوئے، 2019 میں ہم نے اپنی تحصیل میں پوزیشن حاصل کی اور پھر انہیں ریزلٹس کی بنیاد پہ گورنمنٹ نے جہاں باقی اسکولوں کو دیکھا تو ہمارے اسکول کے ریزلٹس اور اس کا رقبہ بلڈنگ انہوں نے اس بنیاد پہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول وڈن کو بھی گورنمنٹ ہائی اسکول کا درجہ دے دیا۔ اب یہ درجہ دینا گورنمنٹ کے لیے مشکل کام نہیں تھا، لیکن اصل کام یہ تھا کہ ہائی اسکول کا سٹاف، ہائی اسکول کی بلڈنگ، ہائی اسکول کے لیے لائبریری، ہائی اسکول کے لیے لیبارٹری اور وہ سارے انتظامات جو ہائی کے لیے ضروری ہیں، چونکہ مڈل تک پڑھائی کا سینیریو بالکل مختلف ہوتا ہے اور مڈل کے بعد پڑھائی کا سینیریو بالکل بدل جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک سائنس کی کتاب ہے جنرل سائنس، یہاں فزکس ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، تو ہر میجر سبجیکٹ کا ہائی اسکول میں ایک الگ استاد موجود ہوتا ہے۔ ایس ایس ٹی بایو ہے، ایس ایس ٹی فزکس میتھ ہے، ایس ایس ٹی انگلش ہے، لیکن میں انتہائی شکر گزار ہوں اور احسان مند ہوں اپنے اس سٹاف کا۔ بہت سارے سکول اور بھی تھے جن کے سٹاف نے بڑا تقاضا کیا ہے کہ ہم نے ہائی نہیں کروانا، سمجھا گی نا۔ ہمارے پڑوس میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کری والا ہے، اس کا نام بھی آیا تھا کہ اس کو بھی ہائی کر دے، لیکن سارا سٹاف جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر کے اگینسٹ کھڑا ہو گئے کہ جناب یہ ہمارے لیے مصیبت ہوگی، اتنا کام ہم نہیں کرنا چاہ رہے، تو لہذا وہ اس لسٹ میں اسکول شامل تھا، لیکن اساتذہ کے آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے یا اس برڈن کو برداشت نہ کرنا، حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مڈل سے ہائی نہیں ہو سکتے۔ لیکن کمال ہے یہ اس اسکول کے اساتذہ کہ جنہوں نے چاہے جائے کہ یہ آگے سے اپنا رد عمل پیش کرتے، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم حاضر ہیں، بے شک کوئی استاد نہیں بھی تو ہم ایکسٹرا ٹائم دے کے بھی ہائی کلاسز کو پڑھائیں گے۔
اور پھر وہ بوجھ جو پہلے دن تھوڑا تھا کیونکہ پہلے سال صرف 9th کی کلاس تھی، پھر ایک سال کے بعد 10th کی کلاس دیا گیا، وہ بوجھ ڈبل ہو گیا۔ تو انہوں نے بتدریج محنت کے ساتھ اور انتہائی خلوص کے ساتھ 2 سال جن کلاسز کو پڑھایا ہے، اس کا پھر ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو میں وہ ضرور دیتا ہوں جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو جس کی کوشش ہم نے 2 سال پہلے شروع کی تھی، اس کا اللہ پاک نے صلہ میں یہ دیا ہے کہ آپ کے سکول کے ریزلٹس اس دفعہ 2022 کے میٹرک کے انتہائی شاندار رہے، بڑے بڑے۔ ہمارا جو اوور آل رزلٹ رہا ہے، ہمارے پڑوس میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول منڈی شاہ جمنا، آپ سکول دیکھیں ہائر ہے، وہاں پہ SST نہیں ہے بلکہ SS اور SSS بیٹھے ہیں، جن کی تنخواہیں لاکھوں میں، لیکن منڈی ہائر سیکنڈری سکول کا رزلٹ جو ہے وہ 54%۔ اس کے ساتھ گورنمنٹ ہائی سکول منڈا ہے جس میں ہارون صاحب ہیڈ ماسٹر ہیں، اور وہ 18 سکیل کے بندہ ہے، اور پتہ نہیں کتنے SST وہاں پہ ہیں، سجاد صاحب بھی وہاں کچھ عرصہ پڑھا کے آئے ہیں، اس کا رزلٹ جو ہے وہ 56.17%۔ ہمارے پڑوس میں گورنمنٹ ہائی سکول شاہ جمنا ہے، جس کا ہیڈ ماسٹر 19ویں سکیل کا ہے، جس میں پتہ نہیں کتنے SST ہیں اور اتنے لمبے عرصے سے تجربہ کار اساتذہ ہیں۔ ہمارا سکول تو بچہ ہے بھی ہائی سکولوں کے لسٹ میں، اور وہ بھی ایسا بچہ جس کو گھٹی نہیں دی گئی، یعنی جس کے لیے سٹاف ہی نہیں ہے، جس کے لیے بلڈنگ ہی نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ ہائی سکول شاہ جمنا کا رزلٹ جو ہے وہ 78%۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے سکول کا رزلٹ جو ہے، اچھا فیصل آباد بورڈ کا اوور آل رزلٹ پورے بورڈ کا، جس میں دیکھیں 16 تحصیلیں شامل ہیں، 4 اضلاع ہیں، جنگ، ٹوبہ، چنیوٹ اور فیصل آباد، اور 16 تحصیلیں جس میں چناب کالج جیسا سکول بھی موجود ہے، اور فیصل آباد میں سے اور اچھے سکول ہیں، الائیڈ ہے، آپ کا عبدالین ہے، ادروائز اوور آل پورے بورڈ کا رزلٹ 73.3% رہا ہے، جبکہ ہمارے ہائی سکول کا رزلٹ الحمدللہ 75%۔ اس میں جس بچے نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، اس کے نمبر عمران علی 907 ہیں، جس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عرفان حیدر، یہ بھائی رحمن نواز کا بیٹا ہے، اس کے نمبر 928 ہیں، اور جس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس کے نمبر ہیں، تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ لگتا تو نہیں، یا آپ ڈر رہے ہیں ہم پتہ نہیں لیں گے کہ نہیں؟ 1030 ہیں، 1030 نمبر ہیں قاضی صاحب اس بچے کے جس نے یہ ہمارے سکول سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ اعزاز ٹوٹلی اس سٹاف کو جاتا ہے۔ سٹاف میں جہاں ہمارے اساتذہ ہیں وہاں پہ اسکول کونسل کی تعاون بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، تو اساتذہ کے لیے ان کی عزت افزائی کے لیے بس یہ ان کی شان کے لائق تو نہیں ہے، لیکن بس تھوڑا سا ایک اعزازی صدقے بیک میں رکھو، مدل صاحب کو ہیلپ کرے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت تھی کہ جب بھی کوئی چیز کہیں سے آتی تھی تو تقسیم میں سب سے پہلے 2 طریقے کار تھے، ایک تو نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ، ایک تو حضور دائیں طرف شروع کرتے تھے اور دوسرا حضور پہلے بچوں کو دیتے تھے۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ ہماری دائیں طرف جو ہمارے معزز استاد ہیں وہ عمر میں میرے خیال میں تمام سٹاف سے کم ہیں، تو میں گزارش کروں گا ذیشان صاحب سے اور شاہ صاحب سے کہ ہمارے بزرگ ہیں، شاہ صاحب ادھر آپ ادھر رکیں، شاہ صاحب تشریف لیں، سامنے کے سامنے
تو سلامت رکھیے تو سایہ ساڑھے سارے جی ہمارے اسکول کے سابقہ اور بنیادی اسکول بنانے والے ہیں، اسکول کی بنیاد رکھنے والے، اتنے اچھے نہج پہ اسکول کو پہنچانے والے جانتے ہیں قاضی محمد اسلم صاحب۔ تو قاضی محمد اسلم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور ترتیب میں سجاد صاحب ہیں، یہ سجاد صاحب تشریف لائیں۔ جی سیاست سر کہنے لگے سر بہت بہت مبارک ہو۔ تو ان سے گزارش ہے احمد علی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور ندیم صاحب سر آ جائیں۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب ادھر آ جائیں۔ کیا رہے تشریف رکھیں جی، میں درخواست گزار ہوں بھائی رب نواز سے بہت بہت مبارک ہو ماشاء اللہ۔ تشریف بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیں جو بندہ ہے نا سائنس پڑھانے والا، سائنس والا بندہ سائنس پڑھائے تو بات سمجھ آتی ہے، یعنی ذیشان صاحب فزکس میتھ پڑھائیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کی ڈگری بھی فزکس اور میتھ کی ہے، اور وہ مولوی صاحب جنہوں نے ساری عمر قرآن پڑھا ہوگا وہ انگلش پڑھائیں تو یہ انتہائی خوشی کی بات ہے اور انتہائی مطلب مسرت کی بات۔ بہت مہربانی۔ جہاں ٹیچنگ سٹاف اپنا رول پلے کرتا ہے وہاں پہ نان ٹیچنگ سٹاف بھی اپنا رول پلے کرتا ہے، اور اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ بندے اپنا کام پوری ذمہ داری سے نہ کریں تو پھر بھی نتائج وہ نہیں آتے جو آنے چاہیے تھے۔ دو بندے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب سیٹ 4 کی ہیں اور کام 2 کر رہے ہیں، ڈبل۔ اپنے اساتذہ کی عزت افزائی دیکھیں اور ہم اپنے لیے بھی ایک بہت بڑی سعادت اور بڑا اعزاز سمجھ رہے ہیں کہ ہم تمام اساتذہ کرام جس طرح قبلہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ہمیں عزت دی ہے اور ہمیں اپنے سر اور آنکھوں پہ بٹھایا ہے، تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم جملہ سٹاف مل کے اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب ان کی عزت افزائی کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں تمام سٹاف جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو ہار پہنا ہے۔
بس ٹھیک. سنگ زنی اہل وطن کرتے رہے عمر تمام، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. بس تشریف رکھیں، کوئی نہیں، بعد میں کر لیں گے. سنگ زنی اہل وطن کرتے رہے عمر تمام، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو ہمارا ایک من حیث القوم یہ رویہ ہے کہ ہم کسی بندے کے چلے جانے کے بعد ہی کہتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا. جب وہ ہوتا ہے تو اس کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول وڈن، جس میں سٹاف ہمارا اتنا اعلیٰ ہے کہ دائیں بائیں نہیں ہے، بلڈنگز اعلیٰ ہیں، گراؤنڈز اعلیٰ ہیں، پڑھائی اعلیٰ ہے، تربیت اعلیٰ ہے، وہاں ہم اپنے بچے داخل نہیں کرواتے. اور جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر پیچھے سے اگر کچھ لوگ کہیں بے جناب ہیڈ ماسٹر صاحب تو بہت محنتی تھے، اس کا پھر فائدہ نہیں. فائدہ تب ہے جب ہم آج اس بات کو سمجھیں، اور آج ان بچوں کو جو دائیں بائیں پرائیویٹ اسکولوں میں ایسے ماحول میں پڑھ رہے ہیں جہاں پڑھائی کا معیار بھی اچھا نہیں، جہاں تربیت کا معیار بھی اچھا نہیں، جہاں رہائش کا ماحول بھی اچھا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پرانے ہمارے گاؤں ہیں نا، سیم لائک وڈن ہے، جہاں جہاں پہلے ہندو آباد تھے وہ پرانے گاؤں، ان کی گلیاں آج بھی تنگ ہیں. یہ جیسے جنگ سٹی ہے، کوٹ عیسیٰ شاہ ہے، اور جہاں ہندو آباد تھے وہ علاقے رہائش کے، ان کی گلیاں آج بھی تنگ ہیں، کیونکہ ہندو بذات خود تنگ نظری رکھنے والی قوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی تنگ نظر رہے گا وہاں کی جو آگے آنے والی نسل ہوگی وہ بھی ذہنی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، فکری اعتبار سے تنگ نظر ہوگی. تو جو سکولز ہمارے قریب پڑوس میں ہیں، ان سکولز کے جو کمرہ جات ہیں، ان کا جو سٹرکچر ہے، وہ میرے خیال میں ہمارے ایک گراؤنڈ کے برابر بھی نہیں. تو وہاں پہ پڑھنے والے بچے، کیا آپ کا خیال ہے کہ وسیع الظرف ہوں گے یا تنگ نظر ہوں گے؟ وسیع العقل ہوں گے یا تنگ فکر ہوں گے؟ تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی جس کو میں آج سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ جو 500 کے قریب تعداد ہے ان 3 سکولوں میں ملا کے، اگر وہ 500 یہاں ہوتی تو یہاں ہماری 900 تعداد ہوتی. صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں مفت کی چیز کی قدر نہیں ہے، اور جب ہم پھر نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں، اٹ از یوز لیس ٹو کرائنگ اوور سپلٹ ملک. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چو گئیں کھیت. جب وہ وقت گزر جائے گا، جب زمانہ بدل جائے گا، جب وہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، جن بچوں کا ہم نے مستقبل بنانا ہے ان کا مستقبل بگڑ جائے گا، تو پھر اس وقت پچھتانے سے فائدہ نہیں ہوگا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج اپنے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے، ان کی بہتر تربیت کے لیے، ان کی بہتر آنے والی زندگی کے لیے اس سکول کا انتخاب کریں اور اپنے بچوں کو اس سکول میں داخل کروائیں. یہ ٹاسک اتنا مشکل نہیں ہے. ہمارے سکول کونسل کے ممبرز جو ہیں، اگر وہ 10 بچے داخل کروا دیں نا، 10، تو میرا خیال ہے 100 بچہ ان کی طرف سے آ سکتا ہے. تو 10 بچے داخل کروانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکول جو ہے نا، یہ میرے ماموں کا ہے، یہ چاچو کا ہے، یہ برادری کا ہے. بھئی کبھی ہم نے برادری کی وجہ سے اپنا نقصان زمین کا، ٹھیکے کا، کاروبار کا برداشت کیے؟ وہ تو نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم ہماری ترجیحات میں شامل نہیں. ہم کہتے ہیں یہ فضول کام ہے، چلیں کوئی بات نہیں، بچے داخل کروا دیتے ہیں، وہ تو راضی ہو جائیں گے نا. تو ان کو راضی کرنے کے لیے اپنی آنے والی نسل کی تباہی مول لے لیتے ہیں، اور ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی کے
لیٹر کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں ان سکولوں میں بچے داخل کر کے صرف ان کو منہ پہ راضی کرنے کے لیے، جبکہ اپنے پرسنلی جو ہمارے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، جابز ہیں، ان کے لیے ہم رشتہ داروں سے لڑائی بھی کر لیتے ہیں، بلکہ روزانہ کرتے بھی ہیں۔ جو ابھی ایک لڑائی ہوئی ہے ادھر وڈن میں، میرا اس لڑائی سے کوئی لین دین نہیں ہے، میں جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، حسام اور سکھیرے ہیں، ان کی لڑائی موٹر سے ہوئی ہے۔ پانی کتنی قیمت کی ہوگی؟ 50,000 کی ہو جائے گی، لاکھ کی ہو جائے گی۔ یعنی ادھر تو ہم نے ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، صرف ایک پانی کی موٹر کے لیے، جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور ابھی لاکھوں لگا کہ وہ خاتون آئی تھی سرٹیفکیٹ لینے میرے پاس، وہ کہتی تھی جی ہمارا کو 3.5-4 لاکھ لگ گئے، تو اس کے لیے ہم اتنا خرچہ بھی کر رہے ہیں اور اتنا رسک بھی لے رہے ہیں، اور تھانے میں بھی ہیں، کچہری میں بھی ہیں، پولیس کے مار بھی کھا رہے ہیں۔ تو ادھر جہاں ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، جہاں پہ ایک قوم بنے، دیکھیں نا یہ بچے، ان کو یہ جن کی آپ کو وردی بے شک پھٹی نظر آ رہی ہے، چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرا خلیفہ ہے، یہ انسان میرا کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کے خلیفے ہیں اور ان کی تربیت کا اہم ترین ذمہ داری، یہ جو آپ 9 افراد ہیں، آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی آبادی میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کا خود انتخاب کرتا ہے اس کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ تو 400 بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو سکول کونسل ہے، اس کے لیے اگر اللہ پاک نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے تو آپ کو یہ فرائض اور یہ ذمہ داری آسان طریقے سے نبھانے کی ہم درخواست کرتے ہیں۔ اور آپ بچوں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے الحمدللہ اسکول میں ہر طرح کی سہولت آپ کے لیے میسر ہے۔ حتیٰ کہ کل ایک آدمی آیا تھا، وہ کہتا ہے میں نے بچہ داخل کرایا پہلے پرائیویٹ سکول، اب میں نے 1500 کی یونیفارم بھی خریدی ہے، وہاں بچہ نہیں پڑھا، ادھر داخل کروانا ہے۔ میں نے کہا کروا دیں۔ اس نے اپنی جیب سے بے فارم نکالا ہے، تو کہتا سر جی یہ ایک کاپی آپ کر لیں، ایک مجھے رکھ دیں۔ یعنی یہاں آپ کے لیے اور پورے علاقے کی مینٹیلٹی ہمارے سکول میں اتنی بدل جاتی ہے، بھی بے فارم کی فوٹو کاپی بھی ہم کر کے دے رہے ہیں۔ یعنی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ فیسیں بھی بھرنی ہے، ایڈمیشن فیس بھی دینی ہے، یونیفارم بھی خریدنا ہے، مہنگی بکس بھی خریدنی ہے، اور یہاں پہ وہ مجھے کہتا ہے جیب سے بے فارم نکال کے کہ یہ ایک کاپی پر مجھے بھی کر کے دے دے۔ تو خدا بعد میں کام ہے، تو خدا را اپنی حالت کو خود سنواریں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب ہم خود اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تب تک کوئی فرشتے آسمان سے نہیں آنے، اور آج تک نہیں آئے۔ کسی قوم کی حالت بدلنے کے لیے ملائکہ آسمان سے نہیں اترے۔ ہاں ملائکہ مددگار ضرور ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح کی اچھی محنت کریں۔ وہ اقبال نے بھی کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ ہاں اگر آپ اپنی سوچ بدل لیں پھر ملائکہ آپ کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو لہذا میں بار دیگر شکر گزار ہوں سکول کونسل کے جملہ اراکین کا، اور مبارکباد بھی انہیں دیتا ہوں کہ یہ پورا علاقہ ان کا ہے، ہم تو یہاں مہمان ہیں اور خدمت گار ہیں۔ اور بار دیگر شکر گزار ہوں اپنے جملہ سٹاف کا، ہاں وہ اسپیشل کرنے لگے، بار دیگر شکر گزار ہوں اپنے جملہ سٹاف کا جنہوں نے محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا ہے، اور کسی قسم کی بھی سستی اور کوئی اپنے گھریلو امور کی جو ذمہ داری ہیں وہ بھی آڑے نہیں آنے دیں۔ اور آخری میری 2 باتیں صرف یہ ہیں کہ 2 ہمارے اساتذہ جنہوں نے 10th کلاس کو 9th اور 10th دونوں کو پڑھایا ہے، ان میں سے ایک عثمان صاحب ہیں، اور وہ چونکہ یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی محنت بھی شامل ہے۔ آپ ایک زبردست کلیپنگ کریں عثمان صاحب کے لیے۔ بلکہ آپ کے بورڈ کے داخلے بھیجنے میں سب سے اہم ترین کردار ان کا رہا ہے۔ یہاں سے وہ فیصل آباد بورڈ جانا، پہلے سب سے پہلے رجسٹریشن کا مرحلہ، اس کے بعد سارا کام انہوں نے کیا ہے۔ اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔
اور دوسری جب عثمان صاحب چلے گئے تو ہمیں بالکل فوری طور پہ بڑی پریشانی تھی کہ اب ہمارے پاس کیمسٹری کا ٹیچر فوراً اویلیبل نہیں ہے. تو اصل میں بیسک مدد کرنے والا تو اللہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس بڑی باہمت، باعزم، جرأت مند، صاحب علم، خوش اخلاق اور اعلیٰ رویوں کی حامل ٹیچر کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پھر عثمان صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور دونوں کلاسوں کو کیمسٹری جو ہے پڑھانے کی ذمہ داری قبول کی ہے. کلیپیں کریں مس بشرا منیر کے لیے. بس آخر میں قاضی اسلم صاحب کو 2 منٹ آپ سے مخاطب ہوں گے اور پھر انہی سے میں درخواست کروں گا کہ یہ دعا کر کے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. یہ الگ بات ہے کہ تعمیر کی توفیق نہ ہو، یہ الگ بات ہے کہ تعمیر کی توفیق نہ ہو، ورنہ ہر دل میں کئی تاج محل ہوتے ہیں. علامہ صاحب نے پیر نصیر الدین کا شعر خوبصورت پڑھا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. میں مختصراً 2 الفاظ میں 2 جملوں میں اس سکول کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں مل کے کہ 19 ستمبر 1953 سے یہ کارواں کچے کمرے سے چل کر اور 1974 میں جب میں یہاں پہنچا تو نہ کوئی 4 دیواری، نہ کوئی پکا کمرہ، ایک کچا کمرہ اور ایک کچا اس کا براندہ. اس میں ہم نے یہ ساری ترقی کی تیری سب کی دعاؤں سے. الحمدللہ آج ہم نے ساری یہ منزلیں طے کر کے پرائمری سے چلتے چلتے مڈل سے پھر ہائی، آج دیکھ رہے ہیں کہ اس کا منظر کیا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. تو اب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری یہ تگ و دو، یہ محنتیں، اساتذہ کرام کا اور عوام کا تعاون ہمیشہ ہماری اس تگ و دو میں شامل حال رہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ادارے کو دن رات دگنی اور چگنی ترقی عطا فرمائے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. دعا کرے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین العالمین. تیرے پاک تیرے نیک بندیاں دا صدقہ یا اللہ اس ادارے نو ہمیشہ ترقیاں دے نال کامرانیاں دے نال فیض یاب فرما. اور الہ العالمین اس سکول دے اندر بہمی دہمی اساتذہ سٹاف دے اندر بہمی دہمی اتفاق نصیب فرما، اور یک جان یک قالب طلبہ اور اساتذہ مل کے اس کی ترقی دے اندر ہمیشہ دل و جان سے محنت کریں اور اللہ پاک اس کی کامیابیوں ہمیں ہمارے قدم چومیں گے. آمین. اور ہمارے خصوصی طور پر ہم بھائی سب مل کے دعا کریں کہ ہمارے محترم عزیز القدر عزیز المحترم قاضی حسنین صاحب، ان کی کوئی صحت، جیسے میری صحت بھی خراب ہے، اب سب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خصوصاً ان کے لیے سب کی دعا آپ کی شامل ہو. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرماوے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلی علیہ.